السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے فکر و خبر اسٹوڈیو میں، میں رضوان احمد ندوی ملکی اور عالمی اہم اور خاص خبروں کے ساتھ۔ تو ناظرین، خبروں کی تفصیلات سے قبل ایک نظر ہیڈ لائنز پر۔ بنگلہ بولنے والے مسلمانوں کو ملک بدر کرنے کے معاملے پر سپریم کورٹ میں ہوئی سماعت۔ عدالت نے صرف زبان کی بنیاد پر ہو رہی کارروائیوں پر حکومت سے پوچھے تلخ سوال۔ بہار میں ووٹ ادھیکار یاترا کو مل رہی بھرپور حمایت، کئی اہم اپوزیشن رہنماؤں کی شرکت نے بڑھائی بی جے پی کی بے چینی۔ ہلدوانی تشدد معاملے میں بے قصور مسلم نوجوانوں کو عدالت سے ملی ضمانت۔ غزہ پر اسرائیلی جارحیت اور قبضے کی منصوبہ بندی کے درمیان حماس کا اسرائیلی فوج پر بڑا وار، کئی فوجی زخمی، 4 اسرائیلی فوجیوں کو یرغمال بنائے جانے کی بھی خبریں۔ ترکیہ کا اسرائیل سے تمام تجارتی تعلقات ختم کرنے کا اعلان۔ کیا اسرائیل پر غزہ جنگ بندی کو لے کر بڑھ پائے گا دباؤ؟ ٹیرف پر ٹرمپ کو بڑا جھٹکا، عدالت نے ٹرمپ ٹیرف کو قرار دیا غیر قانونی، ٹرمپ ناراض۔ سب سے پہلے غزہ کی تازہ صورتحال پر ایک نظر کریں گے، اس کے بعد دوسری خبروں کی طرف بڑھیں گے۔ اسرائیلی فوج کی بربریت کا سلسلہ غزہ میں تھمنے کا نام نہیں لے رہا ہے۔ تازہ فضائی اور زمینی حملوں میں 67 فلسطینی شہید ہو چکے ہیں، جن میں 6 افراد ایسے بھی شامل ہیں جو کہ محض امداد کی تلاش میں نکلے تھے۔ دوسری طرف اسرائیلی فوج نے دعویٰ کیا ہے کہ اس نے ایک کارروائی کے دوران یرغمال ایلان ویس کی لاش برآمد کر لی ہے اور اس کی شناخت نیشنل سینٹر فار فورینسک میڈیسن میں کی گئی ہے۔ وہیں جس طریقے کے حالات ہیں، غزہ شہر پر قبضے کا جو اعلان اسرائیل کی طرف سے کیا جا رہا ہے، اس کے درمیان حماس نے ایک سخت وارننگ جاری کر دی ہے۔ القصام بریگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ نے کہا کہ اگر اسرائیل نے غزہ پر قبضے کی کوشش کی تو اس کی سیاسی اور عسکری قیادت کو تباہ کن قیمت چکانی پڑے گی اور دشمن کی فوج اپنے سپاہیوں کے خون سے تاوان دے گی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ حماس اسرائیلی اسیران کی زندگیوں کو محفوظ رکھنے کی کوشش کرے گی، لیکن وہ بھی غزہ کے جنگجوؤں کی طرح ہی خطرات میں ہیں۔ اسیران کی موت کی مکمل ذمہ داری اسرائیل کی فوج اور حکومت پر عائد ہوگی، اس طرح کا بیان القصام بریگیڈ کے ترجمان نے جاری کیا ہے۔ اسی درمیان فلسطینی مزاحمت کاروں نے گزشتہ رات کارروائیوں میں کم از کم 1 صہیونی فوجی کو ہلاک، جبکہ 11 کو شدید زخمی اور 4 کو لاپتہ کر دیا ہے۔ اسرائیلی ذرائع کا کہنا ہے کہ غزہ شہر کے مشرقی علاقوں میں 3 مشکل سیکیورٹی واقعات رونما ہوئے ہیں، جس میں کئی فوجی زخمی اور ہلاک ہوئے ہیں۔ سب سے بڑی جھڑپ جو ہوئی ہے وہ غزہ کے مشرقی علاقے الزیتون میں ہوئی ہے، جہاں قابض فوج کو شدید جانی نقصان اٹھانا پڑا ہے۔ وہاں اسرائیلی ہیلی کاپٹروں کو زخمی فوجیوں کو نکالنے میں سخت مزاحمت کا سامنا کرنا بھی پڑا ہے۔ لاپتہ فوجیوں کے تعلق سے یہ خبریں بھی سامنے آ رہی ہیں کہ حماس نے جو ہے انہیں یرغمال بنا لیا ہے، جس کے بعد اسرائیلی فوج میں جو ہے وہ ہنگامہ مچا ہوا ہے۔ وہی حماس کے عسکری شاخ نے ایک پوسٹر بھی جاری کیا ہے جس پر لکھا ہے کہ یاد رکھو، یا تو موت ہے یا تو قید، اور یہ پیغام جو ہے عبرانی زبان میں درج کیا گیا ہے۔ وہیں ترکیہ نے غزہ میں اسرائیلی جارحیت اور انسانی عالمیہ کے درمیان ایک بڑا فیصلہ لیا ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ تمام جو اقتصادی اور تجارتی تعلقات ہیں وہ ختم کر دیے گئے ہیں، اور انہوں نے اپنی فضائی حدود اسرائیلی طیاروں کے لیے بند کرنے کا بھی اعلان کیا ہے۔ ترک وزیر خارجہ حاکان فیدان کے مطابق انقرہ نے اقوام متحدہ میں 52 ممالک کے ساتھ مل کر ایک بین الاقوامی اقدام پر دستخط کیے ہیں، جس میں اسلحہ اور گولہ بارود کی سپلائی روکنے کا مطالبہ کیا گیا ہے، جو اسرائیل کی جنگی مشین کو طاقت فراہم کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اسرائیل ایران کشیدگی کے تناظر میں ترکیہ نے اپنی فوجی تیاریاں بھی تیز کر دی ہیں۔ وزارت دفاع کے ذرائع کے مطابق مربوط فضائی دفاعی نظام تیار کیا جا رہا ہے، بلکہ ملکی ساختہ ریڈار اور ہتھیاروں سے دفاعی ڈھانچے کو مضبوط بنایا جا رہا ہے۔ وہیں جو ترک جنگی طیارے ہیں وہ سرحدی فضاؤں کی مسلسل نگرانی بھی کر رہے ہیں، تاکہ کسی بھی اسرائیلی فضائی خلاف ورزی کا فوری جواب دیا جا سکے۔ وہیں ترکیہ نے واضح کیا ہے کہ وہ پہلے ہی لاکھوں شامی پناہ گزینوں کو پناہ دے رہا ہے اور مزید مہاجرین کو برداشت کرنے کی گنجائش نہیں رکھتا۔ یہ جو اقدام ہے وہ نہ صرف اسرائیل پر اقتصادی دباؤ بڑھائے گا، بلکہ خطے میں ترکیہ کو ایک فعال مسلم طاقت کے طور پر بھی نمایاں کرے گا۔ امریکہ نے اب اعلان کیا ہے کہ فلسطینی لبریشن آرگنائزیشن یعنی کہ PLO مقبوضہ مغربی کنارے پر حکمرانی کرتا ہے، یعنی کہ فلسطینی اتھارٹی، اس کے عہدیداروں کو اگلے ماہ اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں شرکت کے لیے ویزے جاری
کرنے سے جو ہے وہ اس نے انکار کیا ہے، اور پہلے سے جو ویزے جاری کیے گئے ہیں انہیں بھی منسوخ کرنے کا امریکہ نے اعلان کیا ہے۔ امریکہ کا مطالبہ ہے کہ پی ایل او جو ہے وہ دہشت گردی کی مذمت اسے کرنی چاہیے اور فلسطینی ریاست تسلیم کرانے کی کوششوں سے ترک کرنی چاہیے، اور عالمی عدالت میں جو اسرائیل کے خلاف کیس چل رہا ہے وہ اس سے بھی دستبردار ہونا ہوگا۔ بتا دیں کہ یہ جو فیصلہ ہے ایسے وقت میں سامنے آیا ہے جب حالیہ دنوں میں کئی ممالک نے اگلے اقوام متحدہ کے اجلاس میں فلسطین کو بطور ریاست تسلیم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ سپریم کورٹ نے بنگالی بولنے والے مسلمانوں کو محض زبان کی بنیاد پر بنگلہ دیشی قرار دے کر حراست میں لینے اور پھر انہیں زبردستی سرحد پار دھکیلنے کے واقعات پر مرکزی حکومت سے سخت سوالات کیے ہیں۔ عدالت نے واضح کیا کہ شہریت کا فیصلہ زبان کی بنیاد پر نہیں ہو سکتا۔ وہیں سماعت کے دوران سول سوسائٹی کے عرضیوں پر وکیل پرشانت بھوشن نے بتایا کہ بی ایس ایف اہلکار بغیر کسی قانونی عمل کے لوگوں کو بندوق کی نوک پر سرحد پار بھیج رہے ہیں، حتیٰ کہ ایک حاملہ خاتون کو بھی زبردستی نکالا گیا ہے۔ اس پر جسٹس جوئے مالیہ باغچی نے حکومت سے پوچھا کہ کیا زبان کے استعمال کی بنیاد پر کسی کو غیر ملکی مانا جا سکتا ہے، اور ریمارک دیا کہ جو بھی شخص بھارت کے حدود میں ہو اس کے ساتھ قانون کے مطابق برتاؤ ہونا چاہیے۔ وہیں سالیسیٹر جنرل تشار مہتا نے حکومت کا دفاع کیا اور کہا کہ بھارت غیر قانونی تارکین وطن کا دارالحکومت نہیں بن سکتا۔ تاہم بینچ نے جواب دیا کہ قومی سلامتی کے خدشات کو زبان جیسے شناختی نشانات کی بنیاد نہیں بنایا جا سکتا۔ بتا دیں کہ حالیہ دنوں میں جو رپورٹیں سامنے آئی ہیں وہ بے حد چونکانے والی ہیں، جس کے مطابق کئی ہندوستانی باشندوں کو محض بنگلہ بولنے کی وجہ سے اٹھا کر بندوق کی نوک پر بنگلہ دیش بھیج دیا گیا ہے، جس کی انسانی حقوق تنظیموں نے شدید مذمت کی ہے۔ اور بہار پولیس نے 3 پاکستانی شہریوں کی مبینہ دراندازی کی خفیہ اطلاعات پر الرٹ جاری کیا ہے اور ان کے خاکے بھی شائع کر دیے ہیں۔ یہ نام ہے حسنین علی، جس کا تعلق راولپنڈی سے بتایا جا رہا ہے، ایک ہے عادل حسین جس کا تعلق عمرکوٹ، اور ایک ہے عثمان جس کا تعلق بہاولپور سے بتایا جا رہا ہے۔ خاص بات یہ ہے کہ یہ واقعہ اسی وقت سامنے آیا ہے جب بہار اسمبلی انتخابات کی سرگرمیاں عروج پر ہیں اور سرحدی اضلاع میں بڑے سیاسی جلسے جاری ہیں۔ یہ پہلا موقع نہیں ہے کہ انتخابات کے دوران دہشت گردی یا سرحدی خطرات کی خبریں سامنے آئی ہوں۔ سوال یہ کہ کیا واقعی یہ سیکیورٹی کا معاملہ ہے یا پھر ایک سیاسی حکمت عملی؟ ماہرین کے مطابق ایسے واقعات کا فائدہ عموماً انہی جماعتوں کو ہوتا ہے جو کہ مذہب کی بنیاد پر ووٹ مانگتی ہیں، کیونکہ پاکستان کا نام آتے ہی معاملہ براہ راست مسلمانوں سے جوڑ دیا جاتا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس سے فائدہ کس کو ہوگا یہ ہر کوئی جانتا ہی ہے۔ اس کے ساتھ ہی اپوزیشن جو الیکشن کمیشن پر ووٹر لسٹ میں گڑبڑی کا الزام لگا رہی ہے، ایسے میں یہ اندیشہ بڑھتا ہے کہ کہیں دہشت گردی کا یہ الرٹ عوام کی توجہ اصل مسائل سے ہٹانے اور انتخابی پولرائزیشن بڑھانے کا ذریعہ تو نہیں ہے۔ لیکن سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اگر پولیس کو دراندازوں کی مکمل شناخت معلوم ہے تو انہیں گرفتار کرنا مشکل آخر کیوں ہے؟ کیا گرفتاری کے لیے انتخابی وقت کا انتظار کیا جا رہا ہے تاکہ زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کیا جا سکے؟ راہل گاندھی کی ووٹر ادھیکار یاترا کو بہار میں بھرپور عوامی حمایت مل رہی ہے۔ اکھلیش یادو کی شمولیت کے بعد اپوزیشن اتحاد کا پیغام اور بھی زیادہ مضبوط نظر آ رہا ہے اور بی جے پی پر سیاسی دباؤ میں واضح اضافہ دیکھنے کو مل رہا ہے۔ اکھلیش یادو نے کانگریس اور آر جے ڈی کی قیادت کے ساتھ مارچ میں حصہ لیتے ہوئے کہا کہ ووٹ کی حفاظت جمہوریت کی حفاظت ہے۔ ان کی موجودگی سے اپوزیشن کی حکمت عملی اور میدان میں توانائی دونوں بڑھ رہی ہے۔ وہیں راہل گاندھی نے سیوان اور دیگر مقامات پر ووٹ چوری کے الزامات پھر سے دہرائے اور مزید انکشافات کے اشارے دیے۔ وہیں راہل گاندھی نے بی جے پی کے ذریعے ووٹر ادھیکار یاترا کو ہدف تنقید بنائے جانے اور کچھ عمدہ صفت افراد کی کارستانیوں پر شدید ناراضگی کا بھی اظہار کیا۔ مہادیو پورا کی چوری دکھائی ہے، صحیح آنے والے سمے میں آپ دیکھنا کہاں کہاں کی چوری ہم اس دیش کو دکھانے والے ہیں۔ ہریانہ، مہاراشٹر، کرناٹک، ان سب جگہ ہم بی جے پی کی چوری، نریندر مودی کی چوری آپ کو دکھانے جا رہے ہیں، اس لیے بی جے پی کے سارے نیتا اوپر نیچے جمپ کر رہے ہیں۔ بتا دیں کہ اختتامی مرحلے کے لیے پٹنہ میں 1 ستمبر کو بڑے پیمانے پر پیدل مارچ کا نیا پلان بنایا گیا ہے، جس کا مقصد وسیع عوامی شمولیت اور اتحاد کی طاقت کا نمایاں مظاہرہ کرنا ہے۔
نینی تال ہائی کورٹ نے ہلدوانی تشدد معاملے میں ماخوذ 2 مسلم نوجوانوں کو ضمانت پر رہا کرنے کا حکم جاری کیا ہے۔ عدالت نے کہا کہ استغاثہ ان کے خلاف کوئی براہ راست ثبوت پیش نہیں کر سکا، حتیٰ کہ CCTV فوٹیج اور مبینہ برآمدگی بھی مشکوک ثابت ہوئی۔ دونوں نوجوان 1.5 سال سے زائد عرصے سے جیل میں قید تھے۔ یہ معاملہ اس وقت شروع ہوا تھا جب مسجد اور مدرسے کو منہدم کرنے کے انتظامیہ کے فیصلے کے خلاف علاقے میں سخت ناراضگی پھیل گئی اور پھر تشدد کے کچھ واقعات پیش آئے۔ الزام یک طرفہ طور پر مسلمانوں پر ڈالا گیا اور بڑی تعداد میں نوجوانوں کو گرفتار کر لیا گیا، جن پر UAPA جیسی سخت دفعات بھی عائد کر دی گئی۔ لیکن سوال یہ ہے کہ جب براہ راست ثبوت موجود نہیں تھا تو ان مسلم نوجوانوں کو اتنے طویل عرصے تک جیل میں آخر کیوں رکھا گیا؟ یہ رویہ ایک بار پھر اس خدشے کو تقویت دیتا ہے کہ مسلمانوں کو اکثر محض الزامات کی بنیاد پر ہی برسوں قید میں رکھا جاتا ہے اور بعد میں عدالتیں جو ہے انہیں یا تو بری کر دیتی ہیں یا تو پھر ضمانت پر رہا کر دیتی ہیں، لیکن ان کے سالوں سال اس وقت تک جو ہے وہ ضائع ہو چکے ہوتے ہیں۔ لیکن جو لوگ اس طریقے سے انہیں جیلوں میں ٹھونس دیتے ہیں ان کے خلاف کوئی کارروائی نہیں ہوتی۔ امریکی عدالت نے ڈونلڈ ٹرمپ کے عائد کردہ بیشتر ٹیرف کو غیر قانونی قرار دیا ہے، جس سے ٹرمپ کی معاشی پالیسی کو زبردست دھچکا لگا ہے۔ واشنگٹن DC کی اپیل کورٹ نے 4-7 کی اکثریت سے فیصلہ سناتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت اس فیصلے کے خلاف سپریم کورٹ میں اپیل کر سکتی ہے، اسی لیے 14 اکتوبر تک ٹیرف برقرار رہیں گے۔ وہیں ٹرمپ نے عدالتی فیصلے کو سخت تنقید کا نشانہ بنایا اور کہا کہ یہ ایک جانبدار عدالت کا فیصلہ ہے۔ ٹروتھ سوشل پر اپنے پیغام میں ٹرمپ نے خبردار کیا کہ اگر یہ ٹیرف ختم ہو گئے تو یہ امریکہ کے لیے مکمل تباہی ہوگی۔ انہوں نے زور دیا کہ وہ سپریم کورٹ میں اپیل کریں گے اور پر امید ہیں کہ یہ ٹیرف دوبارہ ملک کے مفاد میں بحال کر دیے جائیں گے۔ یہ فیصلہ نہ صرف ٹرمپ کی معاشی پالیسی بلکہ ان کی انتخابی مہم کے لیے بھی بڑا دھچکا ہے، کیونکہ وہ خود کو امریکی صنعت اور مزدوروں کا محافظ قرار دیتے آ رہے ہیں۔ تو ناظرین، خبریں مزید خبروں کے لیے آپ ہماری ویب سائٹ www.fikrkhabar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے YouTube چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔